لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کے لیے جمع کیا اور مجھے یہاں کچھ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانے کا ایک موقع، سعادت اللہ کی توفیق سے ملی. اللہ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع بڑا ہی حساس ہے اور ہمیشہ حساس رہا ہے تاریخ کے دور کے اندر. وہ موضوع ہے واقعہ کربلا. لفظ سنتے ہی عجیب و غریب بعض خیالات، تصاویر ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بوڑھوں نے بچپنے میں ڈالا، بچپن سے جوان ہوئے اور وہ بوڑھے ہو گئے تو بھی ان کے اندر وہی تصاویر ہیں جو کہ اسلام سے سراسر مختلف ہیں اور خلاف واقعے سے بھی ہیں. لیکن امت کے اندر وہی اصول زیادہ کامزن رہا ہے جو محاورتاً بولا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ کو بھی تم 100 مرتبہ کہو تو لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر بھی 100 جھوٹ اسی طرح پروان چڑھے کہ اتنا دہرایا گیا کہ لوگ حقیقت کو بھول گئے اور اسی کو سچ سمجھنا شروع کر دیا. اور اس معاملے میں شیعہ اور سنی کا تفرقہ بھی مٹ گیا اور اس معاملے میں وہ ایک جا نظر آنے لگے اور بہت سے اہل السنہ والجماعہ جو اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہیں ان لوگوں نے بھی وہی جامہ پہن لیا جو شیعوں کا تھا یا اس سے آگے بڑھ گئے. یہ سب ہوا کیوں؟ تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی اصل میں ایک علم چاہیے. تاریخ اسلام کے ابتدائی ادوار میں خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک جو کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تقریباً پورے
30 سال ملتے ہیں جن کی انتہائی اہم تاریخ ہے، اور یہ تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جس کے اندر زبردست تضاد نظر آتا ہے، اور اس حیثیت سے اس کے جو منبع اور مراکز اور اصل الاصول کتابیں تھیں، اس کے اندر بھی بے شمار ادھر ادھر کی روایات آ گئی، جن میں تاریخ طبری ہے سب سے پہلے جس پر اعتبار کیا گیا، اور انہوں نے بھی اس کا التزام کوئی خاص نہیں رکھا کہ ہر کس و ناقص کی روایت اس معاملے میں ہی ہے، اچھی بھی ملتی ہے بری بھی ملتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، اور اسی طرح تاریخ ابن الاثیر ہے، ابن کثیر ہے، ان تمام میں دونوں طرفہ روایتیں اس حد تک ملتی ہیں کہ اگر آپ کسی شربت میں پانی ملاتے جائیں یہاں تک کہ شربت اور پانی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو وہی حالت ان واقعات کی ہو گئی ہے کہ ایک عام انسان کو تو کیا، اچھے اچھے علماء کو بھی تفریق کرنا اور اس حیثیت سے سچ کا پتہ لگانا ممکن نہیں رہا۔ ایسی حالات میں مجھے گفتگو کرنا ہے، اور مجھے پابند بھی کیا گیا ہے کہ لوگ دور سے آتے ہیں، میں 10:15 کے اندر ختم کروں۔ اب دیکھیے ٹائم کیا ہے، 9 ہو رہا ہے، میں 1.25 گھنٹے کے اندر اس پوری تاریخ کو سمرائز کر کے، مختصر کر کے آپ کے ہاتھوں میں دوں اور عام فہم انداز میں دوں، تو یہ میرے بھی بس کی بات نہیں، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ کس حد تک میں پہنچوں، کیونکہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے جو امت کے اندر بہت بڑے انقلابات برپا کیا۔ لیکن آج کی حیثیت سے یہ اہمیت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تاریخ ہے۔ آج اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 5 محرم ہے، اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اور آج 1430 پر 8 ہجری چل رہا ہے، شروع ہو گیا، جس کے چند دن 5 دن گزر چکے ہیں، اور یہ واقعہ جس پر مجھے آپ کو گفتگو کرنی ہے ہجرت کے 60 پر 1ویں سال پیش آیا، 61 ہجری پہ تقریباً دورانیہ بھی پھر بن گیا، وہی تقریباً 1400 سال یا 1395 یا نہیں 99 تک کا واقعہ، تو 13 صدیاں بیچ میں حائل ہیں جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے جو آج ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس واقعے کی ابتدا ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اصل میں واقعہ کربلا ایک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو اتفاقیہ پیش آ گیا ہو، حالانکہ دنیا میں کوئی بھی اتفاقیہ اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے، سب تقدیر پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسانی ذہنیت اور خصوصی ماحول ہمیشہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ بعض واقعات وہ ہوتے ہیں جس میں اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، اچانک پیش آ جاتے ہیں اتفاقیہ، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو پری پلان ہوتے ہیں۔ تقدیر میں تو ہر ایک پلان ہی کے ساتھ رونما ہوتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن انسانیت کی زندگی میں ہم انسانوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ وہ ہوتا ہے جو از خود ہو جاتا ہے، جس میں پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو ہم اتفاقیہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے جو پری پلانڈ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم واقعہ کربلا کو صرف 60 ہجری سے جوڑ دیں تو یہ لگے گا ایک اتفاقیہ حادثہ، لیکن جب ہم پوری تاریخ اسلام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ پری پلانڈ واقعہ تھا، اور یہ مشرکین کا اور دشمنان اسلام کا وہی امتیاز، وہی معاملہ، وہی سلوک تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ بلکہ ہم اگر اس کو آگے لے جائیں تو یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں بہکانے سے جو واقعہ شروع ہوا تھا وہی واقعہ تھا۔ اگر ہم اس سے آگے لے جائیں، کھل کے بات کریں، تو حابیل اور قابیل کے لیے حابیل کو قتل کرنے کی سازش میں قابیل کو جس نے اکسایا اور قابیل نے قتل کیا حابیل کو، اور ہر ایک کا قتل اس کے سر پر بھی جاتا ہے، تو اس واقعے سے وہاں تک تعلق رکھتا ہے اس واقعے کا۔ تو ازل سے وہی دشمنی ہے جو حق اور باطل کی تھی، ازل سے وہی معاملہ ہے جو اسلام اور کفر کا تھا۔
اب اس ذہنیت سے بات کو آگے لے جاؤں میں کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پیش کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کے اندر اندر عرب و عجم کے تقریباً حجاز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان سب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت و نبوت چھا گئی. اب لفظ حجاز کے اندر کتنے ممالک آتے ہیں؟ اگر میں اس لفظ کو اور زیادہ آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں تو قرآن کا اترنے کی جگہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے مصحف کے اندر کسی صورت پہ مکی لکھا ہوگا، کسی صورت پہ مدنی لکھا ہوگا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے صرف مدینہ مکہ میں نہیں اترا قرآن. قرآن تو کیا ہے تبوک میں بھی اترا جو بالکل بارڈر ہے پورے حجاز کا. نہ مکہ تھا وہ مدینہ تھا. اور درمیان میں بھی اترا، طائف میں بھی اترا. لیکن تقسیم جو کیا گیا وہ صرف اس حیثیت سے کہ مکی زندگی میں 13 سال میں اترا جو مکی کہلائے، مدنی زندگی میں 10 سال میں جو اترا جو مدنی کہلائے. ورنہ تو پلیس جس کو ہم کہیں گے کہ قرآن اترا وہ پورا پورا حجاز ہے جو اس بارڈر سے جس میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، طائف بھی ہے. تبوک آخری انتہا ہے اس طرف اور طائف اس طرف آخری انتہا ہے. جو پورے پلیس پہ کیا ہے اصل میں قرآن اترا ہے جس کو حجاز کہتے ہیں. اب اس حجاز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بلکہ جب آخری زمانہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت کو پھیلا دیا. لیکن یہ ایک طریقہ تھا صرف، دوسرا پھیلنے کا اور طریقہ باقی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ پوری انسانیت پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کا ہے. اور اس کی شہادتیں ہمیں کیا ہیں؟ قرآن میں کئی جگہ ملتی ہیں. 2 جگہ تو صراحت کے ساتھ ملتی ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. 2 جگہ ہے یہاں آیتیں کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا، خواہ وہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. یہ ہونا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خیمے میں ہر جھوپڑے میں پہنچے گا یہ دین اور کوئی اور مذہب نہیں ہوگا. وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمام دنیا میں صرف اسلام رہنے والا ہے. وہ فتح ابھی نہیں ہوئی. ایک ہو گئی جو سارا مکہ مسلمان ہو گیا، سارا مدینہ مسلمان ہو گیا، حتیٰ کہ حجاز کل کا کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں آ گیا اور اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. اب وفات ہوتی ہی دشمنان اسلام اللہ کے رسول کے زندگی ہی میں خاموش نہیں بیٹھے تھے. اور دشمنی میں ہم قرآن کو ٹٹولتے ہیں تو ہمیشہ سورہ مائدہ اور خاص کر 6ویں پارے کی آخری آیت ذہن سے کبھی نہیں بھولنا چاہیے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ نے خاص کہہ دیا تم شدید ترین دشمنی عداوت ان لوگوں میں پاؤ گے اہل ایمان کی خلاف جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور جو مشرکین ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. قریب تر محبت کرنے والے ایمان والوں سے تم ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، عیسائی ہیں. اچھا یہ الگ بحث ہے کہ اس کا تاریخی ہمارے پاس ثبوت کتنے ملتے ہیں، خیر وہ موضوع نہیں ہے میرا. بتا رہا ہوں کہ دشمن نمبر 1 الیہود، دشمن نمبر 2 مشرک. یہ میری گواہی نہیں ہے، رب العالمین کی گواہی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود اور مشرکین. اچھا ابھی ان کی عداوت بھی دیکھیے. نبوت کا جیسے ہی اعلان ہوا ابو جہل، ابو لہب، مشرکین کے سردار عتبہ، شیبہ، ربیعہ، انہوں نے کھل کی مخالفت کی. لیکن ان کے اندر ایک اور بھی اخلاقی پہلو تھا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کبھی
چھپ کے وار نہیں کیا، آستین کے سانپ نہیں بنے، جب بھی آئے کھل کے مخالفت کی۔ اس وجہ سے یہ دشمن نمبر 2 ٹھہرے۔ نمبر 1 کا جب مدینہ گئے سابقہ پڑ گیا یہودیوں سے، جن کی سب سے بڑی اخلاقی برائی یہ تھی کہ بدبخت ایک تو دشمن ہوتا تھا اور ساتھ میں آستین کا سانپ ہوتا تھا۔ چھپے وار میں یہ سب سے زیادہ اپنا نام کمائے تھے دنیا کے اندر، اور آج تک پوری تاریخ آپ اٹھا لیجیے، یہودی کبھی کھل کی مخالفت کیا ہی نہیں، نہ وہ بہادری میں کبھی آگے آیا ہے۔ ہاں نہتے فلسطینیوں کو تو وہ دراصل کیا ہے، بندوق کی نالیوں پہ چڑھا سکتا ہے، لیکن کسی فوجی کو نہیں۔ وہ ہمیشہ بزدل رہا، بد کردار رہا، اور اپنی کردار کی ضلالت اس حیثیت سے دکھائی کہ منافقت بھی یہی یہودیت سے شروع ہوئی، ورنہ مکے میں تو نفاق تھا ہی نہیں، کوئی منافق تھا نہیں، وہاں بھی دشمن تھے لیکن منافقت نہیں تھی، 2 چہرے والے نہیں تھے، اندر ایک باہر ایک کا معاملہ نہیں تھا۔ نہ مانا تو نہ مانا، مانا تو پھر سرنڈر ہو گیا۔ ابو جہل زندگی میں نہ مانا تو نہ مانا، کھل کے بھی مخالفت کی، لیکن جب اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا اپنی آنکھوں سے فتح مکہ کو تو مانا تو ایسے مانے کہ حتیٰ کہ اس کے بعد بہت سے فتوحات کے نام انہی کے سر جاتے ہیں، انہوں نے ہی فتح کیے تھے، اکرمہ بن ابی جہل جو صحابی رسول تھے۔ ہاں یہ معاملہ ہے کھل کے مشرکین اور یہود میں۔ یہود ہمیشہ چھرا پیٹ پھینچے سے گھونپا ہے، اور یہ حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں مدینے کے اندر ظاہر ہو گئی، جس کے شہادت قرآن میں ہمیں موجود ہے۔ 2 مرتبہ سے زیادہ باقاعدہ پلان سازش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرتا۔ ایک تو وہ ہے جب انہوں نے خود اپنا ایک مرکز بنایا، مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے ایک مسجد قائم کی۔ پلان کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہے کہ اللہ کے رسول ہمیں افتتاح کرانی ہے، اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے پہلی نماز پڑھا دیں، کیونکہ آنے جانے میں دوری لگتی ہے، مسجد نبوی دور ہے، ہم اپنے محلے میں بھی نماز پڑھ لیں گے، آپ ابتدا کرا دیں، بس مصلی پہ آپ کیا ہیں پہلی نماز آپ پڑھا دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سادہ لوحی پہ کیا ہے مان گئے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول تھے اتنے نرم دل کے کبھی کسی کا انکار نہیں کرتے تھے۔ صرف ایک غزوہ بیچ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا کہ بھائی اب تو وقت نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ جانتے تھے پکے منافق ہیں، کوئی سازش ہی ہوگی، لیکن پھر بھی اخلاق اتنا بلند تھا کہ اللہ کے رسول نے نہ کیا، کہا کہ بس میں غزوے سے واپس آ جاؤں تو میں پڑھا دوں گا۔ لیکن اس کے اندر ہی اللہ نے وحی اتار دی جبرائیل کے ذریعے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فیہ ابدا، ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا، مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ تو مساجد عمارتوں سے نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پہ بنتی ہیں۔ ہاں ہم نے تو سمجھ لیا کہ عمارتوں سے بنتی ہے، عمارتوں سے نہیں بنتی، تقوی سے بنتی ہے۔ متولی سب سے پہلے متقی ہو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہ متولی کی نشانیاں ہیں، خصوصیات ہیں، یہ متولی بنے مسجدوں کی، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کسی سے نہ ڈریں حق بات بولنے میں۔ اگر ایسے متولی ہمیں نصیب ہو جائے نا، پبلک کی پبلک بدل جائے۔ ہمیں تو کیا ہے جی، جھگڑے پہ آتا ہے، کبھی نماز تو خود پڑھتا نہیں، وہ متولی ہوتا ہے، اور سب سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کی صفت تو یہ ہے آج، کیونکہ متولی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ کے رسول کو صاف کہہ دیا گیا یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے، ضرر پہنچانے، نقصان پہنچانے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول ہرگز نہ کھڑے ہو جائیے آپ۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دوسروں سے باقاعدہ ایک فوج بھیج کے اس کو بالکل تہس تہس منہدم کر دیا، مسجد کو گرا دیا۔ کیوں؟ سازش کیا تھی
جب یہ مسلح پہ کھڑے ہوں تو اوپر سے کوئی پتھر ڈال دے اور اللہ کے رسول کو قتل کر دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ سازش تھی اندر، دکھاوا کیا تھا؟ اسلام کا تھا۔ اور کرنے والے کون تھے؟ پکے پلانڈ یہودی۔ ساتھ کون دے رہے تھے؟ جو کمزور مسلمان منافق۔ ان دونوں کی ملی بھگت سے کام ہوتا رہا۔ میں ایک تاریخ پہ لے جا رہا ہوں، ذرا غور سے آئیں گے تو پھر کربلا کا واقعہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں یہ پلان کرنے والے اور اسلام دکھا کے شرپسندی پھیلانے والا نمبر 1 گروہ پلان میں یہودی، ساتھ دینے والے منافقین، اور اس کو رچا چکا تھا۔ وحی بند نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول کو پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ اور یہی واقعہ پھر دوسری مرتبہ پیش آیا، جو کہ بعد میں کیا ہے، غزوہ بنو نذیر کی شکل میں پیش آیا۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول کو لا کے بٹھا کے اوپر سے چٹان ڈالنے کی کوشش کی، جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے رسول اٹھ کے آ گئے۔ تیسری مرتبہ آخری زمانے میں کوشش ہوئی، جو ایک یہودن عورت زہر ملا کے اللہ کے رسول کو ران کا گوشت پیش کیا، اور معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ران کی ہڈی کا گوشت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس نے کیا کیا، اسی میں سب سے زیادہ زہر لگایا۔ اور حضرت عباد بن بشر کے والد جو تھے، بشر رضی اللہ عنہ، ساتھ میں ساتھی تھے اس وقت، کھانے کے شریک، اور انہوں نے پہلا لقمہ کھایا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی لقمہ کھایا، جبرائیل آ گئے اور بتا دیا کہ اس میں زہر ہے۔ اللہ کے رسول نے اٹھا کے رکھ دیا۔ لیکن یہ بھی دراصل اتنا خطرناک زہر تھا کہ وفات کے وقت بعض علماء اور مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول بھی شہادت ہی پائے، کیونکہ وہی زہر کا اثر تھا جو اس وقت پھوٹ پڑا بخار کی شکل میں، اور اس کے بعد وفات پائے۔ جب اس سے بلا کے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے تمام قبیلے ستیہ ناش کر دیے، ہمیں خیبر بھیج دیا، خیبر سے نکلوا دیا، میں نے دشمنی میں ایسا کیا۔ اور دوسرا میرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر نبی ہو تو وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا، میں ٹیسٹ بھی کرنا چاہتی تھی آپ سچے نبی ہیں جھوٹے۔ صاف اعتراف کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے قاتلانہ حملے کو تو معاف کر دیا، لیکن عباد بن بشر کے جو والد تھے ان کا جو شہادت ہو گئی اس بارے میں قصاص لے لیا۔ تو یہ 3 واقعات دور نبوت کے ہیں جس میں اشارے قرآن سے خود ملتے ہیں۔ تو اب آئیے آگے چلیں، وحی بند ہوئی، نبوت، اللہ کے رسول جیسے ہی اس دنیا سے گئے، اب تو وحی نہیں، غیب کی خبریں نہیں۔ اب اس کے بعد جب چلی ہے یہ اسلامی خلافت، تو سب سے بڑا جن کے اوپر بوجھ رکھا گیا اور جنہوں نے سنبھالا، یہ صدیق اکبر تھے، جن کے زمانہ تقریباً 2.5 سال ہے، اور ان 2.5 سالوں میں انہوں نے جو کچھ کام کیا وہ صرف صدیق اکبر کا مثال ہے، کوئی اس کا دوسرا مثال نہیں ہو سکتا۔ 4 چراہ کے فتنے تھے جو بیک وقت انہیں پکڑ لیے تھے۔ ایک طرف ارتداد کا فتنہ تھا، بہت سے لوگ جو نام کے مسلمان ہوئے تھے وہ پھر کافر ہو گئے۔ نمبر 2، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے 20-3 سال میں یہ انقلاب برپا کر دیا نبی کے تو بدبختوں نے کیا کیا، بہت سے جھوٹے نبی بھی پیدا ہو گئے، مسلمہ کذاب۔ اس میں تو اور زیادہ اس وقت کیا ہے، ہنسی آتی ہے ہمیں کہ کبھی کسی نے عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، ایک عورت بھی وہاں پر اعلان کر گئی کہ میں بھی نبی ہوں، سجاح نامی عورت۔ اور بعد میں آگے چل کے مسلمہ سجاد، یہ سجاح اور مسلمہ کی شادی بھی ہو گئی، لو نبی بھی، نبی کی بھی شادی ہو گئی، اور اس شادی کا مہر یہ قرار پایا کہ بھائی 5 نمازیں نہیں ہیں تمہیں، صرف کیا ہے 2 نمازیں، 3 صدقے میں معاف ہے، شراب حلال ہو گئی۔ عجیب تاریخ ہے، خیر اس کا ذکر اب مجھے نہیں ہے کرنا۔ تو خیر ان تمام سے، اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ جنہوں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے آپ کو۔ اور چوتھا مسئلہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول وفات کے بالکل عین قریب کے زمانے میں حضرت اسامہ، جو کہ اللہ کے رسول کے لے پالک بیٹے کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ کی اڈاپشن جسے کہتے ہیں، متبنہ،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اڈاپٹ کیا تھا اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا. تو اللہ کے رسول نے بعد میں کیا ہے، زید ابن محمد تھے، زید ابن حارثہ کہنا لینے کے. ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، بالکل نوجوان 17-18 سال کی عمر کا، جن کے انڈر میں ابو بکر عمر جیسی شخصیتوں کو کر کے کہہ دیا کہ امیر اسامہ ہوں گے اور تم ان کے انڈر میں جانا، روم سے جنگ کرنی تھی. اور ابھی وہ پورا نکلا نہیں تھا مدینے کے باہر، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. یہ 4 بڑے بڑے واقعات تھے جو تمام کو ہلا کے رکھ دیا، جن کو صدیق اکبر نے اپنے زمانے خلافت، حالانکہ مدت صرف 2.5 سال ہے، لیکن وہ صرف بے مثال ایمان تھا جو ان سب کو سنبھال لیا اور سیٹ کر دیا. اور ایسا سیٹ کیا کہ اگلے 10 سال حضرت عمر نے بالکل بڑے ہی اطمینان بخش خلافت کی. جب پورا سیٹ ہو گیا تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی کی طرح، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسے ہی چھوڑے اور امت نے ابو بکر کو انتخاب کیا، ویسے حضرت ابو بکر نے نہیں چھوڑا. وہ امت کے نباز تھے، نبی کا تو حکم کا معاملہ تھا، جو حکم ملا اللہ کے رسول ایسے ہی چھوڑ کے گئے، کیونکہ معلوم تھا کہ امت کبھی ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو قبول نہیں کرے گی. اس وجہ سے ابو بکر خود تو بن گئے، لیکن ابو بکر نے کام نہیں کیا. ابو بکر نے باقاعدہ اپنا جانشین وصیت میں لکھ دیا کہ عمر ہوں گے. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے تاریخی روایات کے اندر، جب معلوم ہوا کہ نائب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو بنا دیا ہے اور حضرت عمر کی سخت گری بہت مشہور تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ایسے سخت آدمی کو آپ خلافت دے کے جا رہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کے جواب دیا، میں جواب دوں گا کہ اے اللہ، جتنے تیری انسانیت تھی ان سب میں سب سے بہتر کون تھا، میں اس کے سپرد کر کے آیا ہوں خلافت کو. یہ صدیق اکبر کا جواب تھا. پھر بعد میں عبد الرحمن بن عوف کو بھی سمجھایا کہ عبد الرحمن، میں تھوڑا نرم ہوں، اس وجہ سے عمر سخت ہوتے ہیں، جب ان پر ہی بار خلافت پیش آئے گا، ان پر ہی یہ بوجھ پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے. اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعتاً نرم تھے اس معاملے میں. اب یہ جو ہوا ہے 13 ہجری ہے، اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری ہے، حضرت ابو بکر کی وفات 13 ہجری ہے، اور حضرت عمر کی خلافت اسی سال ہوئی. اب وہ اطمینان والا دور حضرت عمر نے پایا جو پہلے خلیفے نے بھی نہیں پایا، بعد کے 2 خلیفوں نے بھی نہیں پایا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا سیٹ کر دیا تھا. اب حضرت عمر کا وہ رعب دبدبا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول بن کے ملا تھا، جن کے سیکریٹری علی جیسی شخصیتیں ہوں، وہ پھر کیوں دب سکتے ہیں، وہ کیوں پھر کیا ہے رجال کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹک سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ زمانہ ہے جو بڑے شان و شوکت کا زمانہ ہے، فتوحات ہی فتوحات ہیں. یہ وہ دور خلافت ہے جہاں سے کیا ہے مدینے سے فوجیں نکلتی تھی تو عرب عجم کے کناروں پر پہنچ چکی تھی. آپ کو معلوم ہے مصر کب فتح ہوا؟ عمر فاروق کے زمانے میں. کون فتح کیا؟ سعد بن ابی وقاص. فاتح ایران عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا، ایران فتح کیا. سعد بن ابی وقاص نے. قیصر و کسریٰ سب چلے گئے، خسرا سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا، کون تھا بھی پتا نہیں تھا. اور قیصر بھاگا بھاگا پھرتا رہا، آخرکار اس کی سلطنت بھی گئی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو 2 سپر پاور اس زمانے کے تھے، جیسا کہ ہمارے بھی کیا ہیں، ذرا سے سال پیچھے چلے جائیں، رشیا، روس اور امریکہ 2 سپر پاور تھے. اور امریکہ نے روس کو مارا یہاں تک کہ وہ چلا گیا، ابھی 1 سپر پاور بن گیا ہے امریکہ، اور اس کا زوال بھی بہت قریب ہے جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے. ہر ایک کا عروج ہوتا ہے تو ایک زوال ہوتا ہے. تو بعین ہی اس زمانے کے 2 سپر پاور جو تھے، جو ایک روم تھا اور ایک ایران تھا. روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا. یہ بادشاہ کا نام نہیں ہوتا تھا، وہ سیٹ کا نام ہوتا تھا جس پہ وہ بیٹھتا تھا. روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اور اسی طرح ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قیصر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہرقل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا.
اور اسی طرح ایران کا جو کسرا تھا اس وقت خسرو پرویز تھا، پرویز اس کا نام تھا، اور وہ شان و شوکت تھی جس کی وجہ سے آج بھی اردو میں خسروانہ شان و شوکت یہ لکھتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ پرویز نے جس طرح کیا ہے شان و شوکت کی تھی اسی طرح کی شان و شوکت تھی۔ تو یہ دونوں تھے سپر پاور، اور اتنے پاور تھے کہ جب اللہ کے رسول نے 6 ہجری حدیبیہ میں خطوط لکھے تو ایران کا بادشاہ نے واپس لکھا اپنے گورنر بازان کو کہ اللہ کے رسول کو قید کر کے لاؤ، اس کو کیسی جرات ہوئی کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ یہ بدبخت کے الفاظ تھے۔ جب اللہ کے رسول نے سنا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ، اور خط کو پرزے کر دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ جیسے میرے خط کو کیا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور بعد میں بالکل 6 ماہ کا عرصہ نہیں گزرا ہے آگے چل کے خود اس کے بیٹے نے اسے کیا ہے آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے قید کر کے مار دیا، اور ارد شیر جو اس کا بیٹا تھا وہ بادشاہ بنا، وہ بھی 18 مہینے میں جی نہیں پایا، اس کو کسی اور نے مار دیا، اور آخرکار ہوتے ہوتے کیا ہے کوئی مرد بچہ ہی نہ بچا شاہی خاندان میں، تو عورت بن گئی، اور عورت کے ہاتھوں کون سی قوم فلاح پائے گی؟ تو ہو گیا ستیانہ سنگھ کا بھی۔ خالد ابن الولید ادھر، سعد ابن ابی وقاص ادھر، اور درمیان میں فاتح مصر عمرو بن عاص، ان تمام جرلینوں نے ان 10 سالوں کے اندر سب کچھ سلطنت اسلامیہ کے اندر کر دیا تھا۔ مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، دمشق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، سب انڈر میں تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری دور میں مکران سندھ تک پہنچ چکا تھا قافلہ، اور ابو العاص نامی صحابی نے اجازت پوچھی کہ میں سندھ سے بھی آگے بڑھ جاؤں، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی رعایا اتنی لمبی ہو گئی، سلطنت میری اتنی لمبی ہو گئی، میں نہیں سنبھال سکتا، تم آگے نہ بڑھنا، واپس آ جاؤ۔ اس وجہ سے واپس آ گئے۔ اب یہ فتوحات جو دیکھے نا، جنہوں نے اللہ کے رسول باوجود وحی اترنے کے بھی خفیہ سازش سے کبھی نہیں رکے، خود اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کی کوششیں کی، کیا وہ لوگ اتنے فتوحات دیکھ کے خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، یہ دب تو گئے تھے لیکن خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے 2 بدو لڑنا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو توڑنا ہے تو کوئی اندرونی سازش سے ہی توڑنا ہوگا، اور یہ سازشیں کرتے رہے۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ وہ رونما ہوا ہے جو حضرت عمر کی شہادت کا ہے۔ عام طور پر شہادت میں ہمیں صرف حضرت حسین ہی نظر آتے ہیں، ہاں یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ شیعیت کے غلبے نے سنیت پر اتنا کام کیا کہ وہ لوگ اپنے شہادتوں کو تو بھول گئے، انہوں نے جو چمکایا اس کو یاد رکھ لیا۔ شہید مظلوم، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی شہادت، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا ظلم، اور یزید کے نام کو خراب کرنا، یہ تمام چیزیں اصل میں نہ سنیت کی تھی نہ انہوں نے کیا تھا۔ اگر ہم اپنے دور پہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت حسین سے زیادہ بڑی بڑی شہادتیں ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو اس سے پہلے یہاں 3 دن بند ہوا تھا۔ حضرت عثمان کو اپنے ہی مدینے میں 18 دن پانی نہیں دیا گیا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے حضرت حسین کا۔ بالکل صحیح ہے، ہوا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو پہلے تم شروع کرو حضرت سمیہ کی شہادت سے، اس وقت رو۔ شہادت پہ رونے کا سلسلہ شروع کرو گے تو پھر تو یہ پہلے نہیں ہے قافلے کے، یہ تو بہت بات کے پہلے سمیہ کی شہادت پہ رو، یاسر کی شہادت پہ رو، پھر آگے چلو کتنے بدری صحابہ ہیں ان کا ایک ایک دن مناؤ۔ 60 پر 5 دن، 360 پر 5 دن کوئی دن خالی نہیں جائے گا، تمہیں شہادت پہ رونا ہی رونا ہوگا۔ ہر دن کوئی نہ کوئی بڑی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات یہ رکھیں، کیا کسی مومن کو شہادت مل جانے پہ اس کی سعادت کا مقام ہوتا ہے یا رونے کا مقام ہوتا ہے؟ ہاں؟ وہ سعادت ہے، رونا تو ان کافروں کا ہے جن کو کیا ہے، نہ جنت کا کوئی اعتقاد ہے نہ کوئی توقع ہے۔
جن کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو شہید ہو جائے وہ بغیر حساب کے جنت کو جائے، پھر اس میں رونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب حضرت حسین کو تم شہید مانتے ہو تو پھر تو شہادت کو تو اللہ نے اتنا رتبہ دیا، کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، نہیں وہ زندگی تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ الگ زندگی ہے کچھ، یہ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ نہیں ہے تمہیں ان کی زندگی کیا ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آنے والی زندگی نہیں ہے وہ۔